اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک ان زبانوں سے حق بولنے کی، ان کانوں سے حق سننے کی، ان آنکھوں سے حق دیکھنے کی، ان دل و دماغ سے حق سمجھنے کی، پورے جسم کے ساتھ حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد، انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد، اللہ رب العزت سورہ ملک تبارک الذی میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو زندگی اور موت اس لیے دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزمانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسان سے امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون کتنا اچھا عمل کر کے آئے گا. اللہ کے جملے میں بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ علم کے اوپر، علم کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کا علم ہے کائنات میں وہ تو اللہ رب العزت کا علم ہے. اللہ رب العزت کا جملہ ہی انسان کے دل و دماغ کو کھولتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں زندگی دیا ہوں، موت دیا ہوں، اس لیے نہیں کہ کون کتنی زیادہ نمازیں پڑھ کے آئے گا، کون کتنے زیادہ حج کر کے آئے گا، عمرے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات کر کے آئے گا، ذکر و اذکار کر کے آئے گا، اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں زیادہ وقت لگائے گا. اللہ ہرگز اس کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی بڑی لمبی لمبی چوڑی عبادتیں بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمبے لمبے اذکار بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو لمبے لمبے چوڑے چوڑے ذکر و اذکار کی بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اے میرے بندے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو یہ نیک کام جو کر رہا ہے، تو جو یہ نیکی کا کام، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی ہو، گناہ سے بچنا بھی ہو، نیکی کرنا بھی ہو، تو میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ تو کس کے لیے کر رہا ہے، کتنا زیادہ کر رہا ہے. اللہ یہ ہرگز نہیں دیکھتے. اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تو یہ جو نیکی کا کام کر رہا ہے، یہ جو تو گناہ کو چھوڑ رہا ہے، یہ کس کے لیے کر رہا ہے. آج بھی ہم اس کرونا کے ماحول میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، زمین پر اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کالی بنا لیں، آنکھوں میں سے آنسو نکال نکال کر ہم اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیں، قسم خدا کی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کتنی لاشیں، کتنے جنازے صرف ان 6 مہینوں میں. بڑی عجیب اللہ کی حکمت ہے کہ جو اس کے محبوب بندے تھے، جو بڑے بڑے علماء تھے، جو علم کے پہاڑ تھے، جن کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو چلا رہا تھا، اللہ ایسے لوگوں کو بھی بلا لیا اور ایسے لوگوں کو بھی بلا لیا جن کا زمین پر رہنا بوجھ تھا. زمین بددعا دیتی، گھر بددعا دیتا، مخلوق بددعا دیتی، بچے بددعا دیتے، خاندان والے بددعا دیتے. اللہ ایسے لوگوں کو بھی اٹھا
کتنے سارے لوگ اسپتال میں میڈیکل چیک اپ کے لیے گئے، کاروں میں گئے، بینز میں گئے، مرسیڈیز میں گئے، بہترین سے بہترین سواریوں میں گئے، لیکن پازیٹیو آ گیا تو لاش 4 کپڑوں میں کور میں لپٹی ہوئی لا کر پھینک کر چلے گئے۔ بڑے شاندار سے اسپتال گئے، پازیٹیو آ گیا، کرونا آ گیا تو گھر والے دور ہو گئے، بیوی بچے دور ہو گئے، خاندان والے دور ہو گئے۔ پچھلی جمعہ ہمارے ایک ساتھی اشرف علی، ان کا نام اشرف علی ہے، ان کے والد صاحب کو تھوڑی سی بیماری تھی، بیماری کے لے کر گئے، لیکن اللہ کی شان کہ لے جانا ہی ان کا کام تھا۔ 4 دن تک اسپتال میں اکیلے تھے، گھر والوں کو مجھے جانے اندر نہیں دیے، 4تھے دن میں ان کا جنازہ گھر کو آ گیا۔ کل بھی سنا ہے ہمارے عبد المنان صاحب کہ 3 دن کے لیے گئے تھے قدری میں، روزانہ صبح شام جنازے ہی جنازے، جنازے ہی جنازے۔ آج میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں ابھی بھی تجھے زندگی اس لیے دیا ہوں کہ تو اپنی منمانی کی زندگی گزارے، نہیں، میں زندگی اس لیے دیا ہوں کہ اب تو بھی سدھر جا، اب تو بھی میری قدرت کو آزما لے، اب تو بھی میری قدرت کو جانچ لے، اب تو بھی میری حکمت کو سمجھ لے کہ جس کعبۃ اللہ پر ہمیں شان تھی، جو کعبۃ اللہ ہمارے سروں کے، ہمارے شعائر میں سے ایک شاعر ہے، اللہ اسے خالی کر دیا۔ مدینہ المنورہ جہاں روزانہ 10,000 سے زیادہ لوگ نبی پر درود پڑھتے تھے، اللہ اسے بند کر دیا۔ جہاں مدرسے صبح و شام قال اللہ قال الرسول کہہ کے پڑھا کرتے تھے، اللہ ان مدرسوں کو بند کر دیا۔ جہاں دین کا کام پوری دنیا میں پھیلا، اللہ مراکز کو بند کر دیا، اللہ خانقاہوں کو بند کر دیا۔ اللہ پوری امت کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے ذکروں کا، میں تمہارے نیک کاموں کا، میں تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہوں، تم میرے محتاج ہو۔ میں چاہوں تو میں میرے گھر کو بھی بند کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو میں مدرسوں کو بھی بند کر سکتا ہوں، تو تم یہ بات سمجھ لو کہ تمہارا اللہ تمہارا محتاج نہیں، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو۔ ایک آیت ہے جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اتنی زبردست آیت ہے، ہر مسلمان کو عقل سے لے کر ہر ایک چیز کھولنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ خود مسلمانوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اے اللہ کی ذات کو ماننے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والوں، قرآن پر ایمان لانے والوں، حدیث پر ایمان لانے والوں، فرشتے، قیامت کا دن، جنت جہنم، اچھی اور بری تقدیر، سب پر ایمان لانے والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، پھر بھی اللہ پر ایمان لاؤ، پھر بھی اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کافروں سے نہیں، اللہ مشرکوں سے نہیں، اللہ خود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والوں اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری ماں مسلمان ہے، ہمارا باپ مسلمان ہے، ہمارا بھی رجسٹر میں نام مسلمان کا ہے، اے اللہ ہم ایمان کیسے لائیں؟ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، ایمان لاؤ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر بھی لاؤ، اللہ کے رسول پر بھی لاؤ۔ میرے بندوں، جسے تم ایمان سمجھتے ہو وہ ایمان نہیں، جسے تم نبی پر ایمان سمجھتے ہو وہ ایمان نہیں۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہمارا ایمان صرف نکاح میں امام صاحب کے خطبہ پڑھانے تک کا ایمان ہے، نکاح میں جتنے بھی کام ہیں وہ ایمان کے خلاف ہیں۔ صرف نوشہ کو مسجد لا کر لے کر آنا اور خطبہ پڑھانا اور مسجد سے لے کر چلے جانا، اتنا ہی دین کا کام ہے، اتنا ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ہمارے جنازے مسجد میں میت کو لانے سے لے کر پھر لے جا کر قبر میں اتارنے تک اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کے طریقے کے مطابق ہے۔ باقی ہر کام، میت کو نہلانا، اس میں بھی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں بھی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ میت گھر میں پڑی ہے لیکن ایک رشتہ دار کہتا ہے کہ نہیں، میت کو یہ پتے ڈال کر ہی نلانا ہے، میت کو یہ پتے ڈال کر ہی نلانا ہے، میت کو قبلے کی طرف نہیں سلانا ہے،
میت کو ادھر نہیں سلانا ہے، میت کو سفید کپڑے پہنانا ہے، عورت کو لال کپڑے پہنانا ہے، میت کے لیے یہ کرنا ہے، مرتے ہی قبر کے پاس اود بتیاں سلگا کر رکھ دینا ہے۔ تھوڑی ہی دیر نہیں لگتی کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا بول کر تھوڑی ہی دیر نہیں ہوا ہوتا، فوراً آگ سلگا کر قبر کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور فوراً کھجور بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھروں میں آ کر رشتہ داروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دینا ہے، اقامت دینا ہے، نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، بس اتنا ہی ہمارا ایمان۔ باقی ہمارا بیپار اللہ کے حکم کے خلاف، ہماری شادیاں اللہ کے حکم کے خلاف، ہمارا گھرانہ نبی کی سنت کے خلاف، ہمارا بول چال خود میرا ذاتی بھائی میں جسے پیار سے بات کرتا ہوں لیکن پیچھے جا کر اسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہوں، خود میری بہن جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اس سے پیار سے بات کرتا ہوں لیکن اس کے پیچھے اس کی چال چل رہا ہوں، خود میرے مسلمان بھائی جو ایک مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میں اس مسلمان کے پیچھے چالیں کر رہا ہوں، اس کے بیپار کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کے گھر کی عزت کو اڑانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اللہ ان سب باتوں کو دیکھ کر اللہ یہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو لو ایمان جیسا لانا حق ہے، لو ایمان جیسا ایمان لانا حق ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا میں جتنا بھی لا ہے، جتنا بھی کورٹ کا جو بھی ہے وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی گورنمنٹ سٹافوں کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے، گورنمنٹ سٹاف جو پولیس بنائی جا رہی ہے، جو حکومت کے لوگوں کو گورنر، ایم پی، ایم ایل اے، یہ جتنا بھی قانون آج بنا ہوا ہے یہ کوئی غیر مسلم، یہ کوئی انگریز، یہ کسی غیر مسلم کا بنا ہوا نہیں، یہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا قانون ہے۔ 20 رکعت تراویح حضرت عمر کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ حضرت عمر کی وجہ سے ہم دیکھ سک رہے ہیں، قرآن پورا کا پورا حضرت عمر کی وجہ سے دیکھ سک رہے ہیں، حق اور باطل، صحیح اور غلط، حرام اور حلال، ان سب کی تمیز حضرت عمر کی وجہ سے معلوم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، کوئی نہیں، اگر اللہ کسی کو بنانا چاہتے، اگر کسی کے اندر نبی بننے کی خاص صفات تھی تو وہ عمر میں تھی۔ اتنے زبردست صحابی حضرت عمر، جن کی زبان قرآن تھی، جب بھی زبان سے کوئی لفظ نکالتے تو اللہ اسے قرآن بنا دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اتنے زبردست صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت ہے، سکرات کی حالت میں ہے، ایک جاسوس، ایک یہودی کا جاسوس فجر کی نماز میں پیٹ پر حملہ کر دیتا ہے، اسی زخم میں آخری وقت ہے، سکرات کی حالت ہے، بیٹے کے ران پر سر ڈال کر پڑے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا جن کی شان میں نعتیں گا رہی ہے، جن کی شان میں گونج نعتیں گا رہی ہے، پوری دنیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان حشر میں جب میں اٹھوں گا تو میرے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کے پاس میرے بائیں طرف کھڑے ہو کر میری امت کو حوض کوثر کا پانی پلانے والے عمر ہیں۔ اتنے زبردست صحابی حضرت عمر، آخری وقت ہے، آدھی دنیا سے زیادہ دین پھیل گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میدان حشر میں سب سے لمبا جھبا جسے اللہ پہنائے گا وہ عمر ہیں۔ ایسے صحابی اپنے بیٹے کے ران پر سوئے ہوئے ہیں، سکرات کی حالت ہے، کہنے لگے بیٹے سے کہ بیٹا مجھے زمین پر ڈال دے۔ بیٹا کہنے لگے، عبداللہ بن عمر کہنے لگے، ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ زمین آج کے جیسی ٹائلس کی نہیں تھی، گرانٹ کی نہیں تھی، مٹی کی تھی، پتھر کی تھی،
اس زمین پر ڈالنے کے لیے آدھی دنیا سے زیادہ حکومت کرنے والے بادشاہ حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے زمین پر ڈال دے۔ زمین پر ڈال دیا گیا، زمین پر رکھ دیا گیا تو اپنی سفید داڑھی کو اپنی زمین سے رگڑنے لگے، اپنی داڑھی کو رگڑنے لگے، اپنے چہرے کو رگڑنے لگے اور کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تجھے تیرا اللہ معاف نہ کرے۔ آدھی دنیا سے زیادہ ایمان پھیلانے والے، آدھی دنیا سے زیادہ اسلام کا بول بالا کھڑا کرنے والے موت کے وقت اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ اپنی زمین پر اپنی سفید داڑھی کو، اپنے بوڑھاپے کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے رو رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ عمر ذلیل تھا تو نے عزت دی، عمر کافر تھا تو نے مسلمان بنایا، عمر کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا تو امیر المومنین بنایا، اے اللہ اگر آج ایمان کی موت نہیں دیا تو عمر تو برباد ہو گئے۔ یہ کہتے رو رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو جا رہے تھے، بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اتنے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں لیکن ایک لحظے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ موت بھی ایسی آ رہی ہے کہ ایمان کی موت مرنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن فرشتے کہتے ہیں کم وقت تجھے کلمہ پڑھنے کا حق نہیں، کہ اس کی زبان کو کھینچ لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسی موت سے حفاظت فرمائے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضور ایمان کیا ہے؟ کوئی کافر، کوئی مشرک پوچھتا تو حضور کہتے ان تؤمن باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ پوچھنے والے مسلمان تھے، پوچھنے والے میرے اور آپ جیسے مسلمان تھے، تو پوچھا گیا حضور سے حضور مل ایمان یا رسول اللہ، حضور ایمان کیا چیز ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب چھوٹا فرمایا، اس میں پوری زندگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام تم اللہ کے لیے کرو۔ چھوٹا جملہ النیت الخالص، النیت الخالص، ایمان یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام تم صرف اللہ کے لیے کرو، اپنی شان کے لیے، اپنا نام آنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، لوگوں میں بولنے کے لیے، اللہ کے واسطے ایمان کا ایسا کوئی کام مت کرو، ہر کام اللہ کے لیے کرو۔ یہ ایمان ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں ایک آدمی سنت کے خلاف مرضی سے نماز پڑھ رہا ہے، عجیب سورہ فاتحہ، عجیب ضم سورہ، رکوع عجیب، سجدہ عجیب، عجیب پورے سستاگی، منہ بڑا بڑا کھول رہا ہے اور جسم میں بدبو ہے، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے، اللہ اسے وہ ثواب نہیں دیتے جو سنت کے مطابق ایک آدمی استنجا خانے میں جاتا ہے، استنجا خانے سے باہر آتا ہے، اللہ وہ ثواب استنجا خانے میں بیٹھنے والے کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو وہ کام پسند نہیں آتا جو اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہو تو امید مت رکھو کہ اللہ ثواب دے گا، امید مت رکھو کہ اللہ جنت دے گا۔ لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو انہی سے ثواب لے لو، انہی سے جنت لے لو، لیکن معلوم ہے کہ جنت کا مالک تو صرف اللہ ہے، ثواب دینے والا صرف اللہ ہے۔ اگر ماں کو خوشی سے، محبت سے یہ گلاس پانی بھی لے جا کر پیار سے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب دے دیتے ہیں جتنا ثواب ماں کو 1 لاکھ 1 کروڑ کے زیورات لا کر پہنا سے بھی اللہ نہیں دیتے۔ یہی تو دیکھ رہے اللہ کہ کون اللہ کے لیے نیکی کا کام کر رہا ہے، کون لوگوں کے دکھاوے کے لیے اللہ کا کام کر رہا ہے۔ ہماری ہر چیز، ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہمارے جسم سے نکلا ہوا ہر کام اللہ لکھ رہے ہیں، اللہ محفوظ کر رہے ہیں، اللہ لکھ رہے ہیں، کیوں کل قیامت کے دن انسان پلٹ کر نہ بیٹھ جائے۔ اتنے بڑے صحابی حضرت عمر بن خطاب موت کے وقت اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے ہوئے اللہ سے رو رو کر معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں اسلام پر محنت کیا ہوں، میں ایمان پر محنت کیا ہوں، لیکن مجھے امید نہیں جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرتے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آ کر کہنے لگے عمر کیا موت سے ڈر گئے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے موت سے نہیں، موت کے بعد جو ہونے والا اس سے ڈر گیا ہوں، موت کے بعد جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہونے والا ہے اس سے ڈر گیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا۔ میں کئی مرتبہ سنا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہتے کہ میں جا رہا ہوں تو کہتے ابو بکر اور عمر میں جا رہا ہوں، جب بھی اندر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں ابو بکر اور عمر آ رہے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ نبی کی زبان سے یہ سنا ہے کہ عمر کو جنت میں ایک محل ملنے والا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی اگر یہ بات سچی ہے تو تم اللہ کے سامنے میری گواہی دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ یہ ہے ایمان۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہ ایک مسلمان آنکھوں میں سے آنسو بھی گراتا ہے تو کس کے لیے گرا رہا ہے؟ اپنے جیب سے ایک روپیہ بھی نکال رہا ہے تو کس کے لیے نکال رہا ہے؟ ورنہ ہر مسلمان کو جنت مل سکتی تھی۔ ایک عورت اذان کے وقت جن کے بارے میں 2 جمعہ سے پہلے بھی میں ایک قصہ بیان کیا تھا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی زبیدہ خاتون، جو اتنا بڑا نیکی کا کام کر کے چلی گئی لیکن ان کی وجہ سے ان کو جنت نہیں ملی۔ اللہ کی عظمت میں، اللہ کے نام کی عزت میں اذان کے وقت اپنا کھانا بھی روک لیے، اپنے سر کے اوپر کپڑا سیدھا کر لیے، تو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ ان کو جنت دے دی۔ چھوٹا سا عمل، اتنا بڑا عمل، لاکھوں کروڑوں اشرفیاں اللہ کے واسطے قربان کر دی، لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ کو یہ پسند آیا کہ اللہ کے نام کے وقت انہوں نے سر پر کپڑا سیدھا کیا اور کھانا چھوڑ لیا۔ ہم بھی اذان کے وقت استنجا خانہ جاتے ہیں تو رک جاتے ہیں، ہم بھی کھانا کھاتے وقت اذان ہوتی ہے تو ہم کھانے کو روک لیتے ہیں، ہم بھی اذان ہوتے وقت سوتے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمیں بھی جنت ملنا تھا لیکن امید نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ کام بھی کس کے لیے کر رہے ہیں اللہ کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں زبان سے بولے تو لوگ سنتے ہیں، دل سے بولے تو اللہ سنتا ہے۔ اللہ کے پاس زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے پاس دل میں ہی بولنا، اللہ سن لے گا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، دونوں ایک ہی وقت میں اللہ اس لیے بنایا کہ تھوڑا علماء کی باتیں بھی ہم سنیں، تھوڑا علماء کی باتوں پر ہم عقل لگائیں تو ہم یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ چاہا تو پیدائش کا دن بھی الگ بنا سکتا تھا، اللہ چاہا تو نبی کے دنیا سے جانے کا دن بھی الگ بنا سکتا تھا، لیکن اللہ پیدا ہونے کا دن بھی اسی دن بنایا اور دنیا سے جانے کا دن بھی اسی لیے بنایا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے اتنی محبت مت کرو جتنی محبت حضرت عیسیٰ سے ان کے لوگوں نے کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نصارہ اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اتنا نبی سے عشق محبت کرنے والے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اتنا نبی سے محبت کرنے والے، نبی کی شان میں نعتیں پڑھنے والے، نبی کے اوپر درود پڑھنے والے، لیکن ان کی راتیں اللہ اکبر، آسمان کے فرشتے تھر تھراتے ہیں، زمین کب کپاتی ہے کہ ان کی راتیں کتنی غلیظ اور کتنی گندی گزر رہی ہیں۔ نبی کی شان میں، نبی کی محبت میں اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والے، لیکن ابھی بھی دکانوں سے جھوٹ نہیں گیا، ابھی بھی بھائیوں کا مال ناحق مار کے کھا رہے ہیں، ابھی بھی بہنوں کا حق مال کے ناحق کھا رہے ہیں۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی سے محبت یہ نہیں کہ صرف نبی کے نام پر درود پڑھ دیا جائے، سال میں ایک دن نبی کو یاد رکھا جائے، پھر سال بھر بھول جائے، یہ نبی سے محبت نہیں۔ نبی سے محبت یہ ہے ماں سے پیار سے امی آپ کیسے ہیں اتنا بھی بات کر دو، نبی کو خوشی وہ مل جائے گی۔ بیوی سے یہ پوچھ لو کہ آپ کو کیا پسند ہے، نبی خوش ہو جائیں گے۔ بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق جائز چیز لا کر ان کو دے دو، ان کے بچوں کے چہرے میں ہنسی لا دو، نبی خوش ہو جائیں گے۔
اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دو، نبی خوش ہو جائیں گے۔ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، نبی ان کی سفارش بھی کریں گے کل میدان حشر میں۔ ہمارا بول چال نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا چلنا پھرنا نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا بیپار نبی کے سنت کے مطابق، ہمارا گھرانہ نبی کے سنت کے مطابق۔ گناہ کرنے والے انسان بہت سارے ہیں، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے آ کر رونے والے انسان بہت کم ہیں۔ اسی لیے اللہ پیدائش کا دن بھی یہی بنایا، دنیا سے جانے کا دن بھی یہی بنایا۔ حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات لکھے ہیں کہ نبی سے محبت اتنی بھی مت کرو کہ جتنا عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ محبت کر کے اللہ کا بیٹا بنا دیے، اور نبی سے دشمنی اتنی بھی مت کرو جتنی دشمنی حضرت زکریا علیہ السلام سے ان کے لوگوں نے کر کے حضرت زکریا علیہ السلام کو ذبح کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر سے مارنے لگے۔ اتنی بھی محبت نہیں، اتنی بھی دشمنی نہیں، بلکہ ہمارا ایمان اعتدال پر ہے، درمیانہ ہے کہ ہم اللہ کو ہمیشہ اوپر رکھنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے ماننا ہے۔ اسی لیے ایمان والا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ گواہی نہیں دیتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اگر نبی جنت میں لے جانے کے حقدار ہوتے، اگر جنت میں لے جانے کا حق نبی کو ہوتا، اگر سفارش کرنے کا حق نبی کو ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 40 پر 2 سال جو ساتھ میں تھے چچا ابو طالب، ان کی سفارش اللہ سے کرتے، لیکن اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، حضور کسی نبی کے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کے باغی کے لیے مغفرت طلب کرے، معافی مانگے۔ تمہارے چاچا ایمان نہیں لائے تو آپ معافی نہیں مانگ سکتے۔ 40 پر 2 سال خوشی میں، غم میں، تکلیفوں میں ساتھ دینے والے چچا، لیکن ایمان نہیں تھا۔ نبی ہاتھ اٹھائے تو اللہ بول دیا ہاتھ مت اٹھاؤ، میں معاف نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی کی دعا اوپر بھی نہیں گئے، چاچا کے بارے میں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے چاچا کی مغفرت کر دے، تو فوراً آسمان سے آواز آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں ان کے لیے حق نہیں کہ آپ ان کے لیے معافی مانگیں۔ آج کتنے مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، میری زبان سے نکالنے کے لیے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان ہیں، برقع پہنی ہوئی ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، لیکن غیر معبودوں کی جگہ پر جا کر اپنے ماتھے ٹھیکتے ہیں، وہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں، سفارشیں مانگتے ہیں، تو خود اپنے چچا جو 40 پر 2 سال نبی کو 8 سال سے لے کر 50 سال تک پالنے والے چچا، لیکن اللہ نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، تو میرا کیا حق بنتا ہے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان یہ نہیں کہ نماز پڑھ دیے، روزہ رکھ لیے، قرآن پڑھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، صدقہ خیرات کر دیے، نیکی کے کام کرتے جا رہے ہیں۔ ایمان یہ نہیں، ایمان یہ ہے کہ وہ نیکی کا کام کس کے لیے کر رہے ہو، یہ پہلے جانچنا ضروری ہے، یہ پہلے دیکھنا ضروری ہے کہ نیکی کا کام میں کس کے لیے کر رہا ہوں، یہ گناہوں سے یہ ڈر کر جو غلط کام چھوڑ رہا ہوں، یہ کس کے لیے غلط کام چھوڑ رہا ہوں، لوگوں سے ڈر کر غلط کام چھوڑ رہا ہوں یا ماں باپ سے ڈر کر غلط کام چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غلط کام کس کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ پوری زندگی اسی پر ہے، ابھی بھی الحمدللہ ہم زندہ ہیں، آپ بھی زندہ ہیں۔ کرونا نہ اس کی دوا آج تک ہم نہ ملی، نہ ہم اس کی صحیح طریقے سے ہم اس سے احتیاط کریں، ہمارے ناک بھی کھلے تھے، ہمارے جسم بھی بغیر وضو کے تھے، ہمارا ہر کام بھی غلط تھا، لیکن پھر بھی اللہ ہماری بستی کو کرونا سے بچایا۔ کیا دوائی تھی ہمارے پاس کہ ہم بچ گئے؟ کیا وہ ہوا ہمارے ناکوں میں نہیں گئی؟ کیا وہ گندی ہوا ہمارے جسم میں نہیں گئی؟ ہر انسان کے جسم میں گئی، ہر انسان کے ناک میں گندی ہوا گئی، ہر انسان کسی نہ کسی کو ہاتھ ملایا، ہر انسان کوئی نہ کوئی چیز ایسی چھو لیا جس پر وائرس تھا، لیکن اللہ نے ایک موقع اور دیا
کہ میں چاہا تو 4 اور 5 لوگ تمہارے جنازے میں رکھ کر تمہارے بیوی بچے بھی رونے کا موقع نہیں دیتا تھا، لے جا کر قبر میں پھینک سکتا تھا، لیکن میں پھر بھی تم نہ زندہ اس لیے رکھا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی سدھر جاؤ۔ ماں باپ کو مت ستاؤ، بڑوں کو مت ستاؤ، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ابھی بھی وقت ہے کہ جب موت آتی ہے کہ تو کسی پر رحم نہیں کرتی۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو باہر والوں کے عمل سے فیصلہ نہیں ہوتا، دل کے اندر کے ایمان سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سوال ہے من ربک، من نبیک، ما دینک، یہ 3 سوال بھی جسم سے نہیں بلکہ دل سے ہیں، اس لیے کہ سامنے تو ہم مسلمان ہیں لیکن سوال پھر بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے۔ نہیں، ہم تو مسلمان تھے، ہم مسجد میں بھی جاتے تھے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، ہم روزہ بھی رکھتے تھے۔ فرشتے کہتے نہیں نہیں، جواب دو من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب نہیں آتا، ان لوگوں کو جواب آتا ہے جو پوری زندگی اللہ کے لیے زندگی گزارے، فوراً کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ہم فرشتوں سے صاف کہیں گے کہ میں آخری امتی ہوں، میرے نبی آخری نبی ہیں، میں مسلمان ہوں، میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میرے سے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی فرشتے پوچھیں گے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ صرف بولنے سے کام نہیں چلتا، عمل بتلا دیتا ہے کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم دین اسلام والے تھے، ہم مسلمان تھے، ہم سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، جواب دو، اس لیے کہ تم نام سے تو مسلمان تھے لیکن کام سے تم مسلمان نہیں تھے۔ دل جواب دے دے گا، اگر دل میں اللہ تھا، اللہ کے رسول تھے، ایمان سے محبت تھی، فوراً جواب آ جائے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام ہے۔ تو جسم کا اعتبار نہیں ہے اللہ کے پاس۔ جس طرح انسان اپنے چہرے پر پمپل آ گئے، اپنے جسم میں بیماریاں آ گئی، اپنے کپڑے گندے ہو گئے، اپنا جسم گندا ہو گیا، تو جس طرح اسے پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مسلمان اپنے دل کو بھی روزانہ یہ کر دعا کر کے رات میں سو جائیں کہ اللہ، انسان ہونے کے ناطے میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا ہوں، میں کسی کو خدا سمجھ گیا ہوں، میں کسی سے منتیں مانگ لیا ہوں، کسی سے شرک کر دیا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ روزانہ بول کر سویا کر۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ یہ بولتے رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نیند میں جا رہی بچے، چھوٹے بچے سونے کے لیے، ان سے بولو کہ بیٹا یہ ایک بار کلمہ پڑھ لو۔ بچے نیند سے اٹھ رہے ہیں، بچوں کو بولو یہ ایک بار کلمہ پڑھ لو۔ کلمہ پڑھنے سے کیا بھی ہم نئے مسلمان نہیں بلکہ ہمارا جو ایمان ہے ہم اسے تازہ کر رہے ہیں کہ نہیں معلوم باہر ہم کیا کر دیے، نہیں معلوم ہم زبان سے اپنی زبان سے کیا بول دیے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو آج بھی ہم زندہ ہیں، آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو آج 12 ربیع الاول یہ خوشی کا دن بھی ہے، یہ غم کا دن بھی ہے۔ اسی دن میں ہمارے نبی آئے تھے، اسی دن میں ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا سے جاتے وقت بھی نبی کی فکر یہ نہیں تھی کہ اللہ میرے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا، اے اللہ بچا لے، یہ دعا نہیں کرے۔ معلوم تھا میرے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کی مسجد میں، جمعہ ایسے ماحول میں، حضرت عثمان جو نبی کے 2 بیٹیوں کے داماد تھے، حضرت عثمان جو جنت میں نبی کے دوست بننے والے ہیں، مسلمان خود ہو کر اتنی دشمنی کرے کہ حضرت عثمان منبر پر نبی کا عصا پکڑ کر خطبہ دے رہے تھے، تو اپنے آپ کو مسلمان بولنے والے حضرت عثمان کو نیچے کھینچ دیے، بوڑھے تھے نیچے گرے، نبی جس عصا کو پکڑ کر جمعہ کا خطبہ دیتے تھے وہ عصا کو توڑ دیے، جمعہ کی نماز پڑھانے تک نہیں دیے حضرت عثمان۔ ایسے حضرت عثمان کو روزے کی حالت میں لوہے کا برچھا اٹھا کر سر پر مارا گیا، بیوی بچانے کے لیے آئی تو بیوی کی انگلیاں کاٹ دیے، اتنی دشمنی بھر گئی تھی دلوں میں۔ ایسے حضرت عثمان شہید ہونا ہمارے نبی کو معلوم تھا، لیکن ہمارے نبی دعا یہ نہیں مانگے کہ اللہ میرے داماد حضرت عثمان کو بچا لے۔ ہمارے نبی کے سسر حضرت عمر، ان کو بھی مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہمارے نبی کے داماد حضرت علی، حضرت فاطمہ کے شوہر، ان کو بھی مار دیا گیا، بڑے بڑے صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔
نبی کو معلوم تھا، اللہ معلوم کرایا تھا، لیکن کسی کے لیے یہ دعا نہیں مانگے۔ عرفات کے میدان میں کڑی دھوپ میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگی کہ اللہ میں رہتی دنیا قیامت تک کے مسلمان آپ کے حوالے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ دنیا کے کونے کونے میں بھی ایک مسلمان ہے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے دعا نہیں، بلکہ دعا مانگے تو میرے اور آپ کے لیے مانگے۔ لیکن آج ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے جو منٹوں میں دشمنی کرتی ہے اور منٹوں میں دوستی بھی کر لیتی ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے پاس ابھی بھی ہمارے سانسیں چل رہے ہیں تو یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ نبی سے محبت یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نبی کی سنتیں لاؤ، اپنے بیپار میں نبی کا طریقہ لاؤ، اپنی شادیوں میں نبی کی سنتیں لاؤ، اپنی زندگیوں میں نبی کی سنتیں لاؤ۔ ماں باپ سے پیار سے بات کرو، بیوی بچوں سے پیار سے بات کرو، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، رشتے مت توڑو۔ یہ نبی سے محبت ہے۔ نبی سے محبت یہ نہیں کہ صرف ہم درود پڑھتے جائیں اور نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے جائیں اپنے غلط کاموں سے، یہ نبی سے محبت نہیں۔ تو اس لیے سچے پکے مسلمان بننے کی، جینے کی کوشش کرو۔ ابھی بھی کرونا جیسی وبا آج بھی زمین میں موجود ہے، ابھی بھی لاشیں جا رہے ہیں، ابھی بھی جنازے جا رہے ہیں۔ احتیاط کرو، وضو میں رہو، پاک صاف رہو، اپنی زبان میں سچائی لاؤ، اپنے جسم کو ناپاکی سے پاک رکھو۔ پیشاب سے جا رہے ہیں، پیشاب کی پاکی لو، غسل کی ضرورت پڑ گئی فوراً نہا لو۔ ناپاک ایک دن ناپاکی میں گزار دیتے ہیں، یہ بھی بڑی غلیظ چیز ہے۔ جسم میں بدبو آ گئی، فوراً پانی نہا لو، پاک صاف کپڑے پہنو، عطر لگایا کرو، محنت کے کپڑے الگ رکھو، گھر کے کپڑے الگ رکھو، دکانوں میں الگ رہو، گھر کے اندر پاک صاف رہو۔ تو یہ نبی سی محبت ہے، یہ نبی کا دین ہمارے تک آیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تو قیامت تک ہمارے بچے، ہماری نسلوں میں ایمان باقی رہے گا۔ اگر ہم نبی کے دین کو چھوڑ دیے تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ ہمارے گھروں سے ایمان بھی ہٹا سکتا ہے، لیکن اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جسم کی تو پاکی ہو رہی ہے، لیکن دل کی پاکی استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ روزانہ۔ آج میرے شیخ، میرے استاذ ایسے ہیں جن سے میں بیعت بھی ہوا ہوں کہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ 1,00,000 مرتبہ ہمارے سے دن میں، صبح میں، شام میں 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، لیکن میرے شیخ، میرے استاذ ایسے ہیں کہ جو دن میں 20 سے زیادہ پارے پڑھ لیتے ہیں۔ چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دکان میں بیٹھے ہیں استغفر اللہ پڑھتے جاؤ، گھر میں خوشیاں، بیپار میں برکت، اللہ کی رحمت کی بارش، ہر چیز استغفر اللہ سے مل جاتی ہے، ہر مصیبت استغفر اللہ سے دور ہو جاتی ہے۔ لمبا چوڑا میں بولتا ہوں کہ اللہ کو بڑے بڑے اعمال کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو چھوٹا چھوٹا ذکر، لیکن وہ موت تک ہو۔ آج ایک دن جوش میں کر دیے، زبان سے چھوڑ دیے، ایسا بھی نہیں۔ روزانہ تسبیح نہیں توڑی جاتا، زبان سے صرف استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 1000 بار پڑھنے کا معمول تو بھی بنا لو۔ ایک مرتبہ درود شریف پیپر پر لکھنے کی وجہ سے، لکھ کر یاد کر لینے کی وجہ سے مغفرت ہو گئی، تو ہم روزانہ 1000 مرتبہ نبی پر درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گناہوں سے معافی، استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں آ جائیں گی، ہمارے بچوں میں خوشیاں آ جائیں گی، ہمارے خاندان میں خوشیاں آ جائیں گی، ہمارے گاؤں میں خوشیاں آ جائیں گی، ہماری زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لگاتار اتریں گی۔ سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسکول وغیرہ کھل رہے ہیں، مدرسے وغیرہ کھل رہے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو بھی باقاعدہ پاک صفائی کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ ایسا نہ کریں کہ بچوں کو نیند سے اٹھائے صرف منہ دھلا کر بھیج دیے، نہیں، بچوں کو پاک صاف کپڑے پہنائیں اور بچوں کو ماسک لگا کر اسکول وغیرہ بھیجنے کی کوشش کریں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے، وہ تو مجبور ہے، لیکن احتیاط ہمارے اندر رہنا ہے، ہم اپنے بچوں کا خیال کرنا ہے۔ مدرسے کو بھی بھیج رہے ہیں یا اسکول کو بھی بھیج رہے ہیں، پورے احتیاط کے ساتھ بھیجیں، بچوں کو پاک صاف رہنے کا بھی حکم کرتے رہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے رہیں، اپنے گاؤں کی بھی پاک صفائی کا خیال کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو سچے پکے مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور
اور انوار نبوت کا یہاں سے فیض ملتا ہے، شریعت کا طریقت کا